أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلوات ثم الصلاة والسلام على أول العدد الصاحب الأبد النبي الأمجد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت رؤوس الكبرياء وحمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمدا وفي الأرض بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات مختصر پروگرام ذہن کا سیدہ کونین دا یہ پروگرام ملک عراق ملک ایران تو باقاعدہ اس ویلے جلوس نے سلسلے شروع تھی چکا اس ویلے پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے سلسلے موجود ہیں میرے ذہن چاہے کہ ساری محمد ایک کوتاہی ہے مرکز بھی ہے چھاں بھی ہے مطلب بلہ بال شروع لائٹ اس کے باوجود اساں بی بی دے ذکر کو محروم رہ گئے ہیں اساں ایک سلسلہ شروع کر دیں چلو مسجد دی حد تک تے وال میرے ذہن چ بھی نہ آ رہے کہ بڑے بڑے اخراجات والے پروگرام دا ہر جگہ تھی وینا ایک ایسا سلسلہ ہوئے جہاں بالکل ہی تھوڑے خرچہ نہ ہو آج بی بی دی شہادت ایک روایت کے مطابق 75 دی ہے کہ بابے دے بعد اگر 75 دی زندہ رہی ہے تو آج بی بی دا این رات جنازہ جانا تے اگر وہ روایت درست ہے جڑی کہ 95 دیہاں دی ہے ان دے مطابق بی بی دی شہادت ہے جڑی وہ 3 جنازہ ان کو اکثریت بنے دی ملک میں پاکستان میں اس کے مطابق انشاءاللہ ارادہ ہی میں ہے کہ انہوں جاڑے انشاءاللہ تھوڑا جا ٹائم زیادہ جا کرے سو کچھ ماتم نہیں کرے سو کچھ نیاز کا پروگرام پہلے اگر تھی رہے سے نہ تھی رہے تھا کوئی مشکل کوئی نہیں بہرحال ایک سلسلہ ایک یاد ایک اولادیں ایک ذکر منتقل کرا میرے خیال ہے کافی ضروری ہے تے جہاں جہاں ذہن سیدہ کونین کی محبت نال سرشار تھی بیٹھے کچھ صلوات پڑھ چلو سیدہ کونین دی شان ہے آیات الہی بہت زیادہ جن دے وچوں ایک دا صرف با عنوان ہے تبرک تیمم انتخاب کی قرآن مجید کی تفسیر مقصود نہیں کہ اصلا صرف نہیں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اصل مقصد اصل ہے کہ اصلا سیدہ کونین دی زندگی دے بارے خصوصی طور تے توجہ دے نبی کونین دی اولاد دے دسیا ہی ویندے کہ نبی کونین دے 3 پتر ایک دا نام ہے قاسم ایک دا نام ہے عبداللہ تے بے دا نام ہے ابراہیم 3 پتر سید الکائنات تے 3 پتر مکہ ہی وفات
اون دے بعد پیغمبر خدا بڑے پریشان رہا ظاہر ہے ترائے پتر جاندے ہون دے تری فوت تھی وجن صدمہ تھا یہ صدمے دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دے مان لکھا تھا سورت کوثر میں کافر تانے نے اوترا کے نسل کو ان سی دین دے بعد بھوکوے سے انہیں سنبھالا نہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دینے میں آکے انا اعطینا کل کوثر میرے حبیب کہتے کو تانے نے ون اصدقوں اولاد کثیر عطا کرے اولاد کثیر اللہ تعالیٰ نے بطول دی شکل عطا حالانکہ عربے کے اندر دھی دی اولاد کو اولاد نہیں آتا مشہور اشعار ہے کہ بھئی اسا دے بیٹیں دے پتریں جڑے منہیں دے پتریں سارے جڑے پتریں دے پتریں وہ سارے بنونا بنو ابنائنا بھی اسالے پتریں دے پتر وہ سارے پتر و بنو بنو بناتنا جو اس قسم نے شعر ہے کہ سارے جڑے دھییں دے پتر ہیں وہ سارے پتر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سید الکائنات دی نسل 12 امام میں 11 امام سید کونین دی جھولی عطا پہلی فضیلت نہ بطول کو یہ اللہ نے حاصل عطا کر سید کونین دی ولادت کے بارے کیونکہ مدرسے کا پروگرام ہے تھا اساں یہ آگاہی بھی رکھنے میں سید کونین دی ولادت کے بارے ڈھیر سارے کچھ آدھن کہ بی بی پیغمبر خدا دے اعلان رسالت کو 5 سال پہلے بی بی دی ولادت کچھ روایت ہیں اعلان رسالت 2 سال کچھ روایت ہیں اعلان رسالت 5 سال پر مختصر عرض کرے تھا اللہ مزید اگلا حصہ جب پیش کرے سو لازمی نہیں جاتا تھا طول لیو اپنے کلام جڑے روایت ہیں پہلے والے ہوں وہ اکثر اہل سنت ہے جڑے آدھن کی بی پی دی ولادت اعلان رسالت پہلے لیکن اہل سنت کے روایت والا کچھ ایدے بھی ہیں اثر پاس وہ کی میں ہیں وہ میں نے سنا لوگ یہ روایت تواتر دنال ہے اکثر کتابیں لکھے کہ پیغمبر خدا جنہ میراج دے تشریف ہے میراج دے پاک پیغمبر گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بہشت دے سیب دے میوے عطا کی تھے پیغمبر خدا اوہ تناول کی تھے انہیں سیبیں تے جنت دے میوے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطول دنو وعلیکم السلام یہ تو کیا معلوم تھا یہ تو معلوم تھا جبرائیل پہلے تو کوئی نہ ہونا میراج پہلے تو نہیں تھی میراج تھی یہ رسول پاک اعلان رسالت دے بعد اعلان رسالت ہے 40 سال دیان پاک پیغمبر یعنی 42 سال دیان پاک پیغمبر میراج پاک پیغمبر میراج تو واپس آمان دے بعد جناب سید کونین ہی تو این نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ جناب بطول دی جنہ شادی تھی پاک پیغمبر مکہ جنہ تبلیغ کی تھی 13 سال 2 سال تو رہ گئے مدینے آ کے پاک بطول دی شادی تھی یعنی 11 سال اگر 2 سال پھر اگلی روایت ہے وہ روایت ہے کہ نہیں سید کونین دستان نے جرا وہ 9 سال ان کے مطابق یہ تھے کہ 43 44 جناب سید کونین دی جب 45 یعنی پاک پیغمبر 45 سال جہاں تھے جناب بطول کی ولادت تھی ہے لہذا تے پاک پیغمبر جناب بی بی کی شادی کی تھی مولا کے نام علی دے نام اس ویلے بطول دستان 9 سال بہرحال کیوں انہیں روایتیں تو زور دیتا ہے پہلے روایتیں اکثر انہیں دی کتابیں کو روایت حالانکہ یہ روایت نالا بنی کہ سید کونین کو پاک پیغمبر فرمائے حوراء انسیہ بی بی حور ہے لیکن انسانی شکل دے حور والے خصوصیات انا انشأنہن
انسان قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے اساں حورے کو پیدا کیتے سے حورے کو اساں ایسا پاک تے پاکیزہ پیدا کیتے سے کہ انہاں کے نزدیک کہیں قسم نے نجاست نہیں مل سکتی جی میں حورے دے نزدیک کہیں قسم نے نجاست نہیں مل سکتی پاک بطول دے نزدیک کہیں قسم نے نجاست نہیں مل سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید کونین کو ایک مقام عطا کیا جناب بطول دی ولادت پاس سعادت مکہ دے اندر تھی مولا کائنات علی علیہ السلام نے ڈھیر چھوٹے پیغمبر خدا دے بارے رسول پاک دے بارے مولا کائنات علی علیہ السلام دی ایک روایت عرض کرنا ان کے بعد آج کا ذکر تمام دے یہ سلسلہ انشاءاللہ کل وقت مزید جاری کرے صلوات پڑھو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سرکار فرمائنے کہ پاک مولا کائنات علی فرمائنے کہ پاک پیغمبر دا دستور ہاں جدہ وہ کھانا کھامن ہے تاں دروازہ کھلا ہے کہیں پاسے دا کوئی شخص آوے ہاں تاں پاک پیغمبر دا حکم ہاں ان کو فوراً گھننا ہو تو میرے کٹھے آگے کھانا کھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ہے پیغمبر کو حکم ملے میرا حبیب 40 جہڑا تائیں جناب خدیجہ دے گھر نہیں مکمل تائیں عبادت ہے نہ سیدہ خدیجہ تے کو دیکھے نہ تو جناب سیدہ خدیجہ پاک پیغمبر علیہ السلام پہ جناب سیدہ خدیجہ دی محبت تو آپ اندازہ دو کہ عرب دی امیر ترین عورت نے نبی کونین کا انتخاب دولت کی وجہ سے نہ کیا نبی دی محبت وجہ تو کیا نبی دی خصوصیت کی وجہ تو کیا بی بی خدیجہ آدھی ہے کہ میرے دل میں تو بہت بڑی تکلیف اٹھی کہ میں پاک پیغمبر کے بغیر گزرے سکتے رسول پاک نے پیغام بھیجے خدیجہ کہیں ناراضگی کی وجہ سے میں تیرے گھر نہیں پہنچنے نہ تیرے گھر اللہ دا حکم آ گئے میں تیرے تو بالکل راضی ہوں جب اللہ دا حکم اس نے واپس جناب خدیجہ آدھے کہ میں رات میں جو روٹین میں دروازہ بند کر چھوڑنی ہوں بستر کے سامنے نہیں ہم کنڈی بند ہوتی میں گزرے نہیں ہم البتہ بڑے اضطراب کے وچ بڑے مشکل کے وچ گزرے رہی ہیں عبادت کریں رہی ہیں ساری رات میں نیند روپے نہ آدھی پاک پیغمبر فرمائے میں جناب فاطمہ بنت اسد دکھا رہا باندھے رہ گئے عبادت کریں رہ گئے 40 دن روزے رکھیں رہ گئے رات کی کوئی عبادت کریں رہ گئے جداں 40 دن مکمل ہے چرہیواں روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں جناب میکائیل آ گئے تے جناب حضرت جبرائیل آ گئے میکائیل نے آ کے کھانے دا طبق پیش کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا میرا حبیب یہ کھانا کھاون دے بعد میں مزید انتظار نہیں کرنا تائیں جناب خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب جبرائیل آ کے اللہ تعالیٰ فرمانا وہ دے بعد تائیں کہیں دے نال مزید گفتگو نہیں کرنی تائیں کھانا کھاونے اتھیں پہنچ کھانا رکھے نے مولا کائنات علی علیہ السلام فرمانے کہ پاک پیغمبر جڑے ہمیشہ حکم دینے ہاں جیڑا کھانے واسطے آوے ان کو اندر گھنا واہے میرے کٹھے کھاوے ہوں والے حکم دینا یا علی دروازے دے اتنے بہ ہے تے جیڑا کوئی آوے ان کو اندر نہ آنے بھی اس واسطے کہ ایک کھانا اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف میں محمد مصطفیٰ دے سبحان اللہ بلند صلوات اللهم صل علی محمد پاک پیغمبر نے وہ کھانا کھا دیا کھانا تناول کرنے دے بعد سید الکائنات اجن بیٹھے نہ ہم جناب جبرائیل آتے ہیں جلدی دے نال پہنچ ہاں پاک پیغمبر کو حکم ہے کہ تساں عشاء دی نماز اج لیٹ پڑھنی ہے عشاء دی نماز سے پہلے نہیں پڑھنی تساں افطار پہلے کرنا حالانکہ پاک پیغمبر دا طریقہ کار ہے بیت الاحزان اس لکھے نا کہ طریقہ کار ہے کہ پاک پیغمبر پہلے نماز پڑھ گئے ہیں جو ایسا مغربین مذہب اہل بیت علیہ ہیں طریقہ کار ہے نماز مغربین پہلے پڑھ گئے ہیں ان کے بعد افطار کریں عشاء پڑھ گئے ہیں افطار پڑھ دیتا ہے لیکن آج حکم تو افطار پہلے کرنے فوراً پہنچنے جناب خدیجہ کے گھر جناب خدیجہ کے گھر پہنچے بیوی آجی میں کنڈی بند کر کے سمن والی ہوں یا میرے دروازے دی کنڈی کھٹ گئی بیوی نے آواز دیتی ہے قوم نے دروازے دی کنڈی کھٹکاؤن والا جائیں دروازے دی کنڈی کھٹکاؤن دا محمد مصطفیٰ دے علاوہ کہیں کو حق حاصل پاک پیغمبر نے محمد مصطفیٰ بی بی نے کھولے
جناب سیدہ خدیجہ فرمائیں میں کھولیے پاک پیغمبر اندر پہنچیں بل بی بی آئیے کہ اس سے بعد وقت نہ گزریا ہوا کہ میں کو محسوس تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فاطمہ میرے اندر منتقل صلوات ہو اللهم صل على محمد اصل جو روایتیں کیوں بنائیں گے جنہیں بھی بی بی دی ولادت پہلے تھے یہ بھی اعلان رسالت کے 5 سال پہلے بی بی دے فضائل کو چھپانا دیکھا کیونکہ بعد چاہ رہے ہیں میراج دی گال آنی بعد چاہ رہے ہیں بس جنت دے میوے دی گال آنی پاک پیغمبر دی مشہور دے معروف حدیث ہے تمام مسلمانوں دے کتابیں موجود ہیں کیا پیغمبر فرماتے ہیں جتنا قدہیں میں کو جنت دی میوے دی خوشبو دا شوق تھی دے میں جناب پاک حضور دے پوچھتے سبحان اللہ بس آج اتنا کافی نبی کونین بس محبت ہے تھوڑی سی عرض کر سینا کہ تمہارے اذہان ہے میرے وہ نورانی تھی وجہ محبت یہ ہے روایت ملی ہے پاک پیغمبر ایدی محبت ہے پاک بطول دے نال ایک دان جتنا بطول آوے نبی کونین اٹھے رحابہ بہا جب نبی بھی آوے ہاں وہ کو آکھنا مرحبا خوش سی وجہ قبل علی یدیہا ہتھ لے بوسے کئی روایتیں ملتے سر دے بوسے کوئی پوچھے انہیں بوسے کیوں گندو فرماوے نا جنت دکھاتے جنت پہ خوشبو دکھاتے کچھ روایتیں ملتے اپنی جہاں ہوتے بلہا چنے ایک ام المومنین پوچھے جا ہاں یا رسول اللہ ہر دفعہ میں کرے ہر دفعہ میں کرے جنہ بطولہ بھی اٹھی کر دو پاک پیغمبر فرمائیں کہ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں میں کوئی نہیں بیٹھتا ہوں یہ بطول اپنے گھر تو روانہ تھیں گی یہ اللہ فرشتے کو بھیج دیں میرا حبیب میری کنیر آنے دیئے میری کنیر سے استقبال دکھاتا اٹھی کر میں تو اللہ دے حکم دے اتباع دکھاتے اطاعت دکھاتے میں اٹھتا ہوں میں آپ تو نہیں اٹھتا پیا کیا ہاں محبت کیا ہی پاک پیغمبر دی سید کونین دے نال چلنا کدہیں سفر دے تو ہر کہیں کو مل گئے نا آخر پاک بطول دے گھر میں پاک بطول گل لا میں بوسے آخر میں سفر دیتے میں نا میں اللہ جانے سفر دے نہیں کی میں گزرے آخر سارے میں پاک بطول کو اندر ترکوں میں نا جیڑے ویلے سفر کنے واپس میں آنے ہوں نا سب پہلے سدھے جناب بطول دے گھر میں بیا کہیں لگا ہے پاک بطول دے گھر بنجے نا جیڑے ویلے پاک بطول دے گھر بنجے نا بی بی کیا کرے ہاں روایت لکھے نا جو بی بی کیا کرے ہاں بی بی میں جھولی پھیلا رہے آجا آکے میں سونا بابا اپنا سر میری جھولی ہے سر رکھے ہاں پیو دھی دی جھولی ہے والے کنگھی کرے ہاں دے پوچھے ہاں بابا سفر پہ تکلیف تو پیش میں نہیں ہے ہاں بابا سفر پہ دکھا تا کہن بھی تھیا ہاں بابا سفر سوکھا گزر گئی میں نہ پاک پیغمبری شاید پوچھتا اسے ہاں بطول دھی میرے ٹور ونجن دے بعد اوکھی تک کہن بھی ہاں میری پاک دھی انہیں بعد تسبیح اوکھی تک کہن بھی ٹھوندی رہے ہاں میری دھی میں کو دسا ہاں میری کمر تو جڑے آندی ہمیں اوکھے میں نہیں ہمیں تیرے نال میری امت نے کوئی اوکھا سلوک نہیں کی